اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو يشفين، صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جو بیمار ہیں ہم ان کے لیے دعاگو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرمائے۔ حضرت کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بڑی آنت کے امراض اور ان کا علاج۔ یقیناً حضرت کرام، دور حاضر کے اندر یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس کے اندر UK اور یورپ میں رہنے والے بہت سے افراد اس مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ یقیناً آنتوں میں سوزش کا پیدا ہو جانا، آنتوں میں جلن کا پیدا ہونا، یا آنتوں میں بڑی آنت میں کینسر کا بن جانا۔ یقیناً ناظرین کرام، اس کے علاوہ IBS کی بیماری ہے، اور اس کے علاوہ خاص طور پر بہت سے لوگ اس بڑی آنت کے مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے سنت طریقہ جو ٹوائلٹ کا ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ سنت طریقہ جو ٹوائلٹ کا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ سے آج ہم اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ اگر آپ کموڈ بھی استعمال کرتے ہیں ناظرین کرام، وہ بھی اگر آپ اسٹول رکھ کر، یعنی کہ پاؤں کے نیچے کوئی اونچی چیز رکھیں اور آپ گھٹنے اگر آپ کے اوپر ہو جائیں تو کموڈ پر بھی بیٹھیں گے تو پھر بھی کسی حد تک آپ کی بڑی آنت سے فضلہ خارج ہونے میں آسانی پیدا ہوگی۔ اور اس کی دوسری بڑی وجہ ناظرین کرام، بڑی آنت کے امراض جو جنم لیتے ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم کموڈ کا استعمال زیادہ کرنا شروع کر دیا اور ہم نے سنت طریقے کا ٹوائلٹ کا سسٹم جو ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ایک بات اس کی سزا یہ ملی کہ آج ہم دیکھیں کہ UK یورپ کے اندر کتنے ہی لوگ ہیں وہ بیچارے، یہاں نعمتیں اتنی ساری اللہ کی ہیں لیکن وہ نعمتیں بیچارے کھا نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ وہ بڑی آنت کے امراض کا شکار ہیں، وہ IBS کا شکار ہے، وہ ہمیشہ وہ کھاتے ہیں ان کو ڈائریا ہو جاتا ہے، وہ قبض کا کانسٹیپیشن کا شکار ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کی جو ساخت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اس ساخت کے برعکس جو ہے ہم یعنی کہ اس پر چل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے ناظرین کرام، اس وقت ٹی وی اسکرین پر آپ تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں اور اس میں بڑی آنت آپ کو دکھائی جا رہی ہے کہ انسان کے جسم کی جو بڑی آنت ہے، یہ اللہ کا اتنا بہترین نظام ہے کہ اس کے اندر بول مومنٹ جو ہے خود بخود اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا، یہ اسپرنگ ٹائپ کی ہوتی ہے۔ جب اس کے اندر ہم کچھ کھاتے ہیں تو یہ بول خود بخود آگے تھوڑا تھوڑا کر کے پاس ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ ہیں جنہیں پیشاب آتا ہے، بڑا پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، جو بھی انسان ہے ظاہری بات ہے وہ کھاتا ہے، جب کھاتا ہے تو ظاہری بات ہے اسے جو ہے اس کا یعنی بول سسٹم جو ہے اس کا وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بس اوقات وہ حاجت ہوتی ہے بڑے پیشاب کی، لیکن ہم اسے روکتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کو اتنا مصروف کر دیا ہے کہ ہم نے نہ کھانے کا ٹائم ہے، نہ پینے کا ٹائم ہے، نہ جاگنے کا ٹائم ہے، نہ سونے کا ٹائم ہے۔ کما کس لیے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اچھی زندگی، پرسکون زندگی گزاریں۔ کما کس لیے رہے؟ تاکہ ایک صحت مند زندگی ہمیں فراہم ہو۔ کما کس لیے رہے؟ تاکہ جو ہے ہم ایک اپنی فیملی کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔ لیکن ناظرین کرام، میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو جن کے بڑے بڑے مکان موجود ہیں، جن کے پاس مال و دولت کے بھی انبار ہیں، جن کی آل اولاد بھی بہت زیادہ فرمانبردار ہیں، لیکن اپنی صحت نہیں ہے۔ تو اس لیے جوان جو خاص طور پر ہیں، ان جوانوں سے میں کہوں گا کہ جب آپ کو پیشاب آئے تو فوراً آپ کو ٹوائلٹ جانا چاہیے۔ اب اکثر کیا ہے، آفس ورک میں کام کرتے ہیں، ہم ٹریول کر رہے ہیں، ہم اس کے علاوہ اپنے روزمرہ کے مشاغل کے اندر ہیں، تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب پیشاب آئے تو اسے روک دیتے ہیں۔ جب روکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ قبض بن جاتی ہے، اور قبض جو ہے جب ظاہری بات ہے
اللہ کا ایک نظام ہے. بس اوقات یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں پیشاب ہی نہیں آ رہا. پہلے پیشاب کی ایک تکلیف تھی، پیشاب کا ایک پریشر تھا، لیکن اب اس کو کچھ دیر کے بعد جب اس پر آپ یعنی کہ اس پر ورک نہ کیا جائے، اس پر کام نہ کیا جائے، تو پھر کیا ہے کہ وہ قبض کی شکل اختیار کر جاتا ہے. بس اوقات یہ بولتے ہیں کہ یار اب تو پیشاب ہی نہیں آ رہا. اب وہ پیشاب غائب نہیں ہوا، وہ آپ کی آنت کے اندر اب قبض کی صورت اختیار کر لی، اور قبض سے جو بیکٹیریا جنم لیتے ہیں وہ آپ کی آنتوں میں سوزش پیدا کرتے ہیں، وہی آپ کی آنتوں بڑی آنت میں کینسر پیدا کرتے ہیں، اور وہی جو ہے آنتوں کے جتنے امراض وہ جنم لیتے ہیں. ناظرین کرام، کامن سینس کی اور آسان اور سادی بات میں آپ سے کہوں کہ دیکھیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو بھی کھاتے ہیں وہی ہمارے جسم کا فضلہ بنتا ہے. ہم ظاہری بات ہے فائبر سے بھری ہوئی غذائیں کھاتے ہیں تو سبحان اللہ ہمارے آنتوں میں ٹول پاس ہونا بہت آسان ہوتا ہے. ہم اگر بہت زیادہ ڈرائی چیزیں کھاتے ہیں تو ٹول پاس ہونا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو پانی کا کم استعمال کرتے ہیں، یقینا یوکے یورپ کے اندر سرد موسم رہتا ہے، اور سرد موسم کی وجہ سے یہ لوگ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں. پانی کے استعمال کم کرنے کی وجہ سے بھی ظاہری بات ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں کوئی بھی چیز اگر آپ بناتے ہیں، کوئی گلو بنا رہے ہیں یا کچھ بنا رہے ہیں، تو اس کو کبھی آپ کو لائٹ کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کو تھن کرنا پڑتا ہے، کبھی تھک کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن پانی کا استعمال کب اور کس وقت کرنا ہے یہ تو میں نے اپنے پروگرام میں کئی دفعہ ذکر کیا ہے. تو ہمیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں کم سے کم بھی ہمیں لیٹر یا 1.5 لیٹر پانی تو 6 گلاس پانی تو مسٹ پینا چاہیے. 6 گلاس. اب یہاں اس ملک کے اندر جو ہم لوگ گلاسیں رکھے ہیں پاکستان کے اندر ہوں یا اپنی اپنی کنٹری کے اندر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر، تو وہاں بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، سلور والے ہوں یا اسٹیل والے، اور ماشاءاللہ اس کے اندر پانی پیتے تھے، بندہ رچ کر پانی پیتا تھا. اور یہاں پر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کانچ کے گلاس ہیں، وہ بھی بندہ کہتا ہے کہ وہ بھی پورا بڑا مشکل سے پیا جاتا ہے. تو سب سے بہترین ایک تو پانی جب بھی پئیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑی آنت کے امراض کا شکار نہ ہوں تو آپ نیم گرم پانی کا استعمال کرنا شروع کر دیں. لیکن کب؟ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے اور کھانے کے 1 گھنٹہ بعد. وہ لوگ جو معدے کے امراض کا شکار ہیں انہیں کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد پانی پینا چاہیے، لیکن اس کی ٹائمنگ ہونی چاہیے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار اس کے اندر تو بہت آسانی ہے، آج آپ کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے، دنیا جہان کی چیزیں اس میں رکھی ہوئی ہیں، ایک ایپ اس کی بھی ڈاؤن لوڈ کر لو کہ پانی کے آپ کو یاد دہانی بھی ہو جائے. اب اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام اس کی اور کئی وجوہات ہیں. خاص طور پر ہم جو اپنی غذاؤں کے اندر ایسی غذاؤں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں کہ جن میں ریڈ چلی زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہم مسالوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. میں ایک ساتھی میرے ساتھ تھے اور میں ایک جگہ پہ جا رہا تھا، اسٹریٹ میں نے ان کی مین اسٹریٹ پہ میں نے گیا، اور جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ یار یہاں کے لوگ نا اس مرض کا شکار ہیں. بولا آپ کو کیسے پتا جی؟ یہاں پر تو یہ لوگ اس طرح کے مرض کا شکار ہیں. میں نے کہا کہ بھئی ہمارے استاد حکیم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی علاقے میں تم جاؤ اور تم جاننا چاہتے ہو کہ وہاں کے لوگ کن امراض کا شکار ہیں، وہاں کی ان کی فوڈ اسٹریٹ دیکھ، جہاں کھانے کھلائے جاتے ہیں وہاں سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا. اور وہاں جو بورڈ چسپاں ہوتے ہیں اس سے تو بندہ بہت آسانی، آج تو پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں تو فاسٹ فوڈ کی بھرمار ہے، اور فاسٹ فوڈ کھا کھا کے اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ ہم نہیں کھاتے، ہمارے بچے نہیں کھاتے، بالکل کھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پھر کمبینیشن ہے کہ آپ نے اگر فاسٹ فوڈ کھایا تو اب اس کے ساتھ آپ کو کولڈ ڈرنک نہیں پینی ہے، اب آپ کو اس کے ساتھ جو ہے گرم کہوے کا استعمال کرنا ہے، یا اس کو ہضم کرنے کے لیے پھر آپ نے ایسی غذاؤں کا، ایسے کہوے کا استعمال کرنا ہے کہ جس سے جو ہے آپ کے جو ہے وہ فضلہ آگے پاس ہو. ظاہری بات ہے ڈرائی پیزا کھا لیا، آپ نے ڈرائی پاستا کھا لیا، آپ نے یہ چیزیں کھا لی، اب آپ نے اس کے اوپر سے کولڈ ڈرنک پی لیا، ہاں بڑا بہترین ڈکار آ گیا، آپ نے کہا ماشاءاللہ کھانا ہضم ہو گیا. وہ کھانا ہضم نہیں ہوا، آپ نے اس کو جو ہے اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کے چلے گئے. تو اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قہوہ استعمال کرنا چاہیے، اور قہوہ الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ میں جو قہوہ آپ کو بتاتا ہوں. اب بہرحال ناظرین کرام اس مرض کا شکار وہ لوگ جو بڑی آنت کے مرض کا شکار ہیں پریشان نہ ہوں. بس اوقات یہ سنتے ہیں، ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں، یہاں کے اکثر لوگ کہتے ہیں، مجھے کالز آتی ہیں، مجھے بتاتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جو لا علاج ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس سے جو ہے شفا نہ، جس میں شفا یعنی کہ جس سے شفا نہ رکھی ہو. تو سبحان اللہ ہر بیماری سے شفا یابی کی الحمدللہ اللہ کی بارگاہ سے امید رکھیں. اور میں آپ کو ایک نسخہ بتلا دیتا ہوں، وہ نسخہ آپ استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی جو ہے بڑی آنت کے اندر اگر سوزش ہے، بڑی آنت کے اندر اگر کوئی یعنی کہ کینسر بن گیا ہے، یا بڑی آنت کے اندر کوئی ایسا مرض کا شکار ہے، یا ابو علی سینا دیکھیں بہت بڑے حکیم تھے، لیکن وہ سب حکما کا علاج کرتے تھے اور وہ خود بھی اس بڑی آنت کے مرض کے اندر شکار ہوئے.
تو یہ اللہ تبارک و تعالی، اب یہ نہیں کہ کوئی شخص بیمار ہو جائے، اگر کوئی حکیم صاحب بھی بیمار ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب آپ بھی بیمار ہوتے ہیں. تو بھائی انسان تو وہ بھی ہے، اور غذا کے اندر بے اعتدالی، موسم کے اندر بے اعتدالی، یہ سارے معاملات جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. لیکن بو علی سینا بھی بڑی آنت کے مرض کے اندر مبتلا ہوئے تھے، اب نہ جانے کب اور کس، اور اسی وجہ سے ان کی جو ہے وفات بھی ہوئی تھی. تو اسی طریقے سے ناظرین کرام، بڑی آنت کے امراض کا شکار سے اگر بچنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے ٹوائلٹ سسٹم کو بہتر کریں. کہ آپ اپنے گھر کے اندر اگر آپ ٹوائلٹ کموڈ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں کے نیچے اسٹول رکھنا پڑے گا، یا کوئی ایسے اونچا رکھنا پڑے گا جس سے آپ کے پاؤں کے گھٹنے جو ہے یہ آپ کے سینے تک آئیں. جس سے جو ہے آپ کو اللہ کا ایک نظام ہے، جب ہم سنت طریقے پہ بیٹھتے ہیں تو یہ بڑی آنت پر ہمارے الٹے پاؤں سے، سنت طریقہ بیٹھنے کا بھی کیا ہے یہ بھی آج تک ہمیں پتہ نہیں ہے. سنت طریقہ بیٹھنے کا یہ کہ الٹے پاؤں کو تھوڑا سا آگے پنجے کی طرف اٹھا کر رکھیں، ایڑی کو اٹھائیں اور پنجے کی طرف، اور یہ اپنی بڑے جو لیفٹ یعنی آپ کی ران ہوتی ہے اس سے آپ پیٹ کو تھوڑا پش کرتے ہیں. جب پش کرتے ہیں تو سبحان اللہ ٹول پاس ہونے میں، اور آپ کو اکثر یا آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر لوگ بواسیر کے بھی شکار ہیں، یا ان ممالک کے اندر کیوں جو لوگ کموڈ استعمال کرتے ہیں وہ کیوں، اس لیے کہ ان کا ٹول صحیح پاس نہیں ہوتا، اس سے وہ جو ہے پریشر لگاتے ہیں، زور لگاتے ہیں ٹوائلٹ پر بیٹھ کر. اور ظاہری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانی ساخت بنائی ہوئی ہے اس ساخت کے برعکس وہ لوگ بیٹھتے ہیں، پھر ان کا ٹول پاس نہیں ہوتا، اس سے قبض کے شکار ہو جاتے ہیں اور پھر طرح طرح کی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں. تو سب سے بہترین یہ ہے صبح کے وقت میں اگر آپ ایلو ویرا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین چیز ہے. ایلو ویرا کورغندا جسے کہتے ہیں، صبح کے وقت میں آپ جو ہے ایک لے لیں اور تقریباً کوئی 100 گرام لے لیں، اس کو نکال لیں اس کا گودا، اور جو ہے نا پانی کے اندر، گرم پانی کے اندر پھینٹ کر اس کو جو ہے نا جوسر کے اندر آپ اس کو پھینٹ دیں اور آدھا گلاس پانی اس میں ڈال کر اس کو صبح کے وقت میں پی لیں. بہترین چیز ہے. اگر اس کو اور مفید بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ½ ٹی اسپون جو ہے آرگینک ہلدی کا پاؤڈر بنا کر اس میں ڈال دیں، یا آپ جو پانی اس میں ڈالیں گے وہ پانی کا فریش ہلدی کا بنا کر اس میں ڈال دیں، وہ بھی بڑا بہترین ہے. اور فریش ہلدی 3 انچ کا ٹکڑا لے لیں آپ. اچھا اس کے علاوہ اور جو میں آپ کو نسخہ بتاؤں، اگر آپ سفوف کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، کہ بہت سے لوگ ہیں جو بڑی عمر کے، خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے جو 40 ابو لوگ ہیں وہ خاص طور پر بڑی آنت کے امراض کا شکار ہیں. تو ان کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ میں ایک سفوف بتا رہا ہوں، اور اس کی وجہ، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے بیچاروں کو شوگر ہوتی ہے. اب شوگر کی وجہ سے کئی ایسے نسخہ جات ہیں جو استعمال نہیں کر سکتے، تو میں آپ کو ایک سفوف بتا دیتا ہوں، وہ سفوف آپ استعمال کریں. یقین جانے کہ پرانی زمانے کی دادی اماں ہوتی تھی نا، وہ بھی یہ نسخہ بتا دیا کرتی تھی، کسی کے پیٹ میں درد ہے کچھ ہے تو وہ، اب آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑی آنت کے مرض کے اندر مبتلا ہے، وقت نہیں ہوتا کہ میں اس وقت مزید بات کروں، لیکن میں آپ کو جلدی سے بات بتا دیتا ہوں. جو وہ کیا ہے، جو بڑی آنت کے اندر مرض کے اندر مبتلا ہے، وہ بیچارے کو فوراً یا تو ڈائریا ہو جاتا ہے، یا ان کو قبض کی شکایت ہوتی ہے، یا تو پھر ان کو بسا اوقات خون آتا ہے. تو یہ اس کی کئی اس کے سمٹمز بھی کبھی اس پر میں بات کروں گا، کیونکہ آج وقت ہی بڑا مختصر ہوتا ہے کہ بالکل جو ہے ہم اپنے جو ہے آج کے نسخے جات مزید جو ہے وہ نوٹ کر لیں آپ. ایک تو میں نے بتایا آپ کو ایلوویرا، دوسرا جو آپ نوٹ کر لیں، آپ لے لیں 100 گرام زیرہ، سفید زیرہ جسے کہتے ہیں، 100 گرام سفید زیرہ لے لیں. آپ اسی طریقے سے اس میں 100 گرام جو ہے آپ میتھی دانہ لے لیں. اس میں آپ 100 گرام جو ہے وہ ملٹھی کا پاؤڈر، ملٹھی جو ہوتی ہے جو یہاں آسانی سے مل جاتی ہے یو کے یورپ میں الحمدللہ، ملٹھی کا پاؤڈر وہ 100 گرام ڈال دیں. اور اس کے اندر آپ تقریباً 30 گرام آپ اس میں بلیک پیپر ڈال دیں. اور اس میں آپ جو ہے 100 گرام آپ یہ جو آرگینک ہلدی ہے یہ لے لیں. ان تمام کا سفوف بنائیں. سفوف سے کیا مراد ہوتا ہے، سب کا پاؤڈر بنا لیں، پاؤڈر بنا لیں، اس کو سب مکس کر لیں تو یہ سفوف بن جائے گا. اس کو آپ جو ہے صبح نہار منہ رات کو سونے سے پہلے اس کو کھا لیا کریں، اور اسی طرح درمیان میں دوپہر کے کھانے اور شام کے کھانے کے درمیان کے وقت میں 1 ٹی اسپون لے لیا کریں. یقین جانی کہ بہترین آپ کے جو ہے یہ بڑی آنت کے امراض کا اگر شکار ہے، کہیں بھی کوئی انفیکشن وغیرہ ہے، کہیں جلن وغیرہ ہے، سوزش وغیرہ ہے، تو الحمدللہ سب ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے پیٹ میں گیس بننا، پیٹ میں جو ہے ہوا کا بننا، یہ ساری چیزیں یہ جو ہے بڑی آنت کے امراض کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو آپ پریشان نہ ہو، الحمدللہ اگر آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ شفا یاب ہویں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں آپ کو بتاؤں ناظرین اکرام، خاص طور پر وہ لوگ جو بڑی آنت کے امراض کا شکار ہیں، وہ لوگ جو ہے بیچارے ڈرتے رہتے ہیں ڈیری اشیاء کا استعمال کرنے سے. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ جو چیز ان کو مفید نہیں ہے تو وہ چیز استعمال نہ کریں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ جب کوئی سامنے کوئی اچھی چیز بنی ہوئی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ چلو یار ابھی کھا لیتے ہیں، بعد میں گولی اور کھا لیں گے. جیسے شوگر کے مریض ہیں، ان کو کہیں کہ یار یہ میٹھا نہ کھائیں تو اس سے شوگر ہوتا ہے، تو شوگر ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بعد میں 2 گولیاں اور کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. تو بھائی گولیوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک پرسکون اور صحت مند زندگی گزاریں. اس کے لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے آسان سے آسان اور علاج بالغذا آپ کو بتلاؤں. اور علاج بالغذا میں ہم لوگ اتنا جلد باز ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس ہم نے تو ابھی یہ استعمال کیا، ہم نے وہ بھی استعمال کر دیا، وہ حکیم صاحب نے بتایا، وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، وہ فلانا نے بتایا، ہم نے سب استعمال کر لیا، کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں،
یاد رکھیے ضرور ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہم جلد باز ہیں، ہم کیمیکل کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ ادھر ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو ادھر کہتے ہیں کہ یار ادھر فوراً رزلٹ آ جانا چاہیے. تو ہمیں رزلٹ کے لیے پھر ہمیں انتظار کرنا ہوگا، کم سے کم 3 مہینے کے بعد ہر ایک کا جو ہے علاج بالغذا کا اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں میں نے کرنی تھی، لیکن ناظرین کرام آپ کی وقت آپ کی کالس کو شامل کرنی ہوتی ہے، اور یقیناً آپ حضرات جو ہے وہ جو ہے جستجو میں رہتے ہیں، شوق میں رہتے ہیں کہ جلدی جلدی ہماری کالس شامل کی جائیں اور پھر جلدی جلدی جوابات کی طرف. تو انشاءاللہ وقت ہوا کالس کا، کالس کو شامل کرتے ہیں. فرسٹ کالر جی، اور اس کے علاوہ بھی نسخہ جاتے ہیں انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں اگر کسی کو کوئی بیماری ہو انشاءاللہ. جی فرسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حکیم صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. میں نے ماشاءاللہ. پوچھنا ہے کہاں سے کال اپنے کر رہے ہیں؟ بلڈ نام، پریشر عمر، کا. وزن اور شہر. جی میری عمر 50+ ہے، وزن 11 سٹون ہے، اور بلڈ کہاں سے پریشر کال کر میرا رہی ہیں؟ ہائی ہے، اور مجھے آستما بھی ہے. ہفتہ ہو گیا وہ کم نہیں ہو رہا، گولیاں بھی کھاتی ہوں. ابھی میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی منڈے کو. آپ میری بتا بہن یہ دیں گے وہ بتائیں کہ کیسے، کوئی دیسی نسخہ بتا دیں کہ کیسے کم ہو میرا بلڈ پریشر. 180 تک اچھا ہے. اچھا یہ بتائیں شوگر ہے آپ کو؟ نہیں شوگر نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ کولیسٹرول؟ بس آستما ہے، جوڑوں کا درد ہے جسے آرتھرائٹس کہتے ہیں، اور بلڈ پریشر ہائی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ تقریباً ارتھرائٹس کتنا عرصے سے آپ کو؟ کیا کہا آپ نے؟ ارتھرائٹس کتنا عرصے سے آپ کو؟ وہ تو 5 سال سے ہے، 5 سال سے ہے وہ. اب تو کم ہوا ہے. اچھا اس کے علاوہ بلڈ پریشر جو ہے وہ کتنا عرصے سے؟ بلڈ پریشر تو کافی دیر سے ہے، بہت دیر سے اچھا ہے. یہ بتائیں کہ روزانہ کی روٹین میں آپ کتنی ایکسرسائز کرتی ہیں، کتنی واک کرتی ہیں؟ میں تو وہ کبھی تو نہیں کرتی. وہ مشین رکھی ہے، وہ لے کے آئی ہوں، وہ رننگ مشین. 20 منٹ اور 15 منٹ کبھی کر لیتی ہوں. اچھا کبھی کر لیتی ہیں. اچھا یہ بتائیے کس شہر سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی میں اسکاٹ لینڈ سے. اسکاٹ لینڈ سے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جو ہے پانی کتنا پیتی ہیں روزانہ؟ پانی بہت کم پیتی ہوں. کیوں؟ بہت کم پیتی ہوں پانی. چلیں آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حکیم صاحب نام، کیسے ہیں؟ عمر، وزن، شہر. عمر 55، وزن 12 سٹون، اور مجھے پرابلم ہے ڈائبٹی کی. عرصہ ہو گیا ہے، ٹیکے لگاتی ہوں اور ٹیبلٹ بھی کھاتی ہوں، کچھ فرق نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں. بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور کولیسٹرول بھی ہے اور جوڑوں کا بھی درد ہے، ساری بیماریاں بہت ہیں، تو اس لیے آپ سے فون کیا پوچھا. دلانی دھڑکن وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ نام کیا ہے آپ کا؟ سریا. نام کیا ہے؟ سریا. سریا. اچھا یہ بتائیں بہن سریا، کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ بری سے. بری سے. پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نام، عمر، وزن. جی میں اپنی امی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. ان کا نام سلطانہ ہے، وزن ہے 60 kg 60. جی اور عمر کتنی ہے؟ 80. جی فرمائیے سوال. اچھا وہ کوئی 1 ہفتے سے وہ کہ ان کی شکایت ہے کہ نیند بہت دیر سے آتی ہے، کبھی کبھی صبح 4 بجے تک جاگتی ہیں، اور پچھلے رات بالکل نیند نہیں آئی، جب صبح کا ٹائم آیا پھر نیند آئی، اور کوئی خاص پریشانی نہیں ہے ان کو. سیکنڈ بات یہ ہے، لاسٹ ویک میں نے کہا تھا کہ امی کے سر میں کھجلی ہوتی ہے، آپ نے کچھ بتایا تھا لیکن امی کو سمجھ میں نہیں آیا، تو پلیز وہ ریپیٹ کریں. اور آخری بات یہ ہے، میں نے یہ بھی بتایا تھا لاسٹ فرائیڈے کہ ان کی ناک بہتی ہے کھانے کھاتے ہوئے. آپ نے کہا تھا کلونجی کا تیل استعمال کریں، تو وہ پوچھ رہی وہ پینا چاہیے کلونجی کا تیل یا ناک میں ڈالتے ہیں، اور امی شوگر کی مریض ہیں. ٹھیک ہے پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام حکیم صاحب، میں محمد ریاض بول رہا ہوں ہیلی فیکس سے. جی محمد ریاض صاحب ہیلی فیکس سے. نام، عمر کتنی ہے، وزن کتنا ہے؟
عمر 65، وزن 75۔ جی فرمائیے، سوال کیا ہے ریاض صاحب؟ میں نے 2 ہفتے پہلے آپ سے بات کی تھی، آپ کو بتایا تھا مجھے سر درد ہوتا ہے اور آنکھوں میں پریشر سا یا آنکھوں میں جلن سی ہوتی ہے تھوڑی، تو آپ نے 3 چیزیں بتائی تھیں، السی، میتھرے، سونف، یہ صبح شام کھانے کے لیے بولا تھا، میں نے شروع کر لیے تھے فوری طور پر۔ تو آپ نے نمونیا کا بھی شک کیا تھا، تو میں نے ڈاکٹر سے چیک کرایا، اس نے بولا ہے نمونیا نہیں ہے۔ تو پھر میں نے بلڈ ٹیسٹ بھی انہوں نے چیک کیا ہے، اس میں بھی کچھ نہیں نکلا، لیکن پھر یہ جب میں کھانے شروع کیے 2-3 دن کے بعد مجھے سر درد تھوڑا کم ہو گیا، لیکن سردی لگنی شروع ہو گئی، وہ بہت ٹائم یہ سردی، اندر سے سردی محسوس ہوتی ہے بہت زیادہ۔ بس اس کے ساتھ آپ کیا کریں کہ اس کو آپ رات کو استعمال کر رہے ہیں نا، آپ رات کو بھی صبح کو بھی؟ رات کو بھی صبح بھی۔ اب اس کے اندر آپ بادام ڈال دیں، 100 گرام بادام ڈال دیں، 100 گرام کاجو بھی ڈال دیں۔ 100 گرام بادام تو ویسے ہی میں ایک چیز بنا کر کھا رہا ہوں، ویسے میں وہ جس طرح وہ چاسکوت ہے، بادام ایسی چیزیں نہیں ہوتی وہ سوجی میں ڈال کر، وہ میں کھا رہا ہوں، اس میری ایک سردی محسوس ہوتی ہے اس لیے کھا رہا ہوں ویسے بھی۔ اس کے ساتھ آپ نر چھوارا، شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، شکریہ، شکر الحمد للہ۔ الحمدللہ صبح کے وقت میں 3-4 کھجوریں کھا لیا کریں، بہترین۔ آواز سے نہیں آ رہا، صبح کے وقت کیا؟ صبح کے وقت میں 3-4 کھجوریں کھا لیا کریں، سکری کھجور ہے وہ کھا لیا کریں، بڑی اچھی ہے۔ یہ تو نر چھوارا لے لیں، نر چھوارا جو ہے وہ کھا لیا کریں، ٹھیک ہے؟ جی، تو سردی کے ساتھ تھوڑا بہت پسینہ بھی آتا ہے۔ ہاں، بس اوقات یہ کیفیت ہو جاتی ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ تھوڑی سی ایکسرسائز کریں گھر کے اندر۔ جی، ایکسرسائز میں کرتا ہوں، میں نے ٹریڈ مل گھر میں رکھی ہوئی ہے، میں ایکسرسائز تو کرتا ہوں، لگاتار کرتا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا تھوڑی سی یعنی کہ اپنے اعضاء کو تھوڑا سا اسٹریچ بھی کیا کریں، یعنی کہ تھوڑا سا میں نے جیسے ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ جو بڑی عمر کے افراد ہیں وہ ہمیشہ سانس کو اوپر کھینچ کر اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف سیدھا، اور پھر اسی طریقے سے سیدھا کر کے پھر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جھک کر اپنے پاؤں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا کریں، اور اسی طریقے سے تھوڑی سی جو نا مزید ایکسرسائز کیا کریں، اس سے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ پھر لیٹ کر بھی کریں انشاءاللہ۔ سر کا درد کم ہو گیا تھا نا، اب 3-4 دن سے پھر دوبارہ جو سر درد اور آنکھوں میں مسئلہ 3-4 دن سے دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، اس میں آپ جو ہے نا 50 گرام کالی مرچی بھی ڈال دیں، کالی مرچی، بلیک پیپر۔ جی، اچھا، ہاں، وہ پھر آپ کا انشاءاللہ یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، بہترین۔ اور اگر اس کے علاوہ اگر یہ بھی ہے تو آپ صبح کے وقت میں جو آپ کو پسینہ بھی آ رہا ہے کبھی کبھار ٹھنڈے، تو صبح کے وقت میں 1 عدد ہارمو لہسن لے لیا کریں شہد کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ بہت ہاں، صبح کے وقت میں ایک لہسن کے ٹکڑا لے کر چھوٹے پیسز کر کے صبح شہد کے ساتھ کھا کر اوپر سے نیم گرم پانی پی لیا کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ریاض صاحب سے مجھے بتائیے گا۔ بہت شکریہ کال کرنے کا جی، سر دس آپ کا جواب دے دیا۔ نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ڈاکٹر صاحب؟ جی الحمدللہ۔ نام، عمر، وزن؟ نام آر بیگم، وزن میرا 11 سٹون وزن ہے۔ عمر کتنی ہے؟ عمر 65۔ اور کس شہر سے کال کر رہے ہیں؟ برمنگھم سے۔ جی فرمائیے، سوال کیا؟ جی ڈاکٹر صاحب، بیماریاں تو بہت ساری نواں کے نام ہے، ادھا گھنٹہ سر پہ لگ جیسی، مگر ایک جی وہ لیس نہیں تکلیف ہے، کرنے نہیں، تھوڑا سائڈ مارنی ہے نا، پاسا مارنی ہے تو کرنے کی نہیں، چکر چلنا تھوڑا ٹائم کا، رائٹ سائڈ کا ہے، اس سائڈ چکر۔ رائٹ سائڈ میں آپ کے کان میں درد ہے؟ رائٹ کان میں درد نہیں ہے، درد پہلے ہے جی، کان بلیک ہوا اس کی، میں وہ پھر پاکستان گئی ہوں نا، دوائی لئی کیم کو لوں، تیل لیا تو اللہ کے تعالیٰ، اللہ شکر ہے، کرنے کی رحم ہے، میں اس یہ چکر سے تو ہوں صرف چکر چلنا اس سائڈ در ہوں، تھوڑا ٹائم کھلونی بیڈ تو اٹھنی ہوں کھلونی تو چکر چلنا، پلیز تکلیف کافی ہے، اس نے مطلب پریشان بھی ہوں، تو کوئی اس نے بارے کوئی دسو۔ چکر آتے ہیں، شوگر ہے آپ کو؟ شوگر ہے اما جی؟ پروگرام دیکھیں، انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جناب کرام، چلتے ہیں ہم بریک کی طرف، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ مزید سوالات اور پھر جواب کی طرف بڑھیں گے۔ چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی طرف۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہر ہفتے والے دن الحمدللہ شام 6 بجے یہ لائیو ہوا کرتا ہے، اور آپ کے سوالات
اور آپ کے جوابات دیے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو صحت مند زندگی فراہم کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ حضرات کرام، اپنی صحت کا ضرور خیال کیجیے اور اپنے گھر والوں کی صحت کا بھی ضرور خیال کیجیے۔ اچھا کھائیے، اچھا بولیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اچھا سنیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خاص طور پر جو لوگ امراض کا شکار رہتے ہیں، وہ سب سے بڑی بات، اپنے دماغ کو پرسکون رکھیں، زیادہ بوجھ کسی کا پریشر نہ لینے کی کوشش کیا کریں اور نہ کسی کو پریشر دیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پرسکون زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، کچھ جوابات کی طرف بڑھتے ہیں اور مزید سوالات بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ پہلی کال ہماری بہن تھی، ان کی عمر 50 ہے اور اسکاٹ لینڈ سے کال کی، انہوں نے 11 اسٹون کا وزن ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، استھما بھی ہے، اور جب کر رہی تھی تو کافی سانس پھول رہی تھی، جوڑوں میں درد بھی رہتا ہے، ارتھرائٹس کی بھی تکلیف ہے۔ بتلائیں، آج کل جو ہے بلڈ پریشر کچھ زیادہ ہے اور یعنی کہ سانس کی تکلیف بھی کچھ زیادہ ہے، اس کے حوالے سے پوچھ رہی تھی۔ تو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ سردی کا موسم جب بھی آتا ہے تو جو استھما کے مریض ہیں اور وہ ان کی ذرا سی بے احتیاطی جو ہے انہیں فوراً ہاسپٹل پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس ملک میں خاص طور پر جو سانس کے امراض کا شکار ہیں، انہیں ایک تو یہ چاہیے کہ جس گھر میں رہتے ہیں وہاں پر ڈیمپ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں کے اگر آپ کو معلوم ہے 100 سال پرانے، 50 سال پرانے، یہ تو ایک عام سی بات ہے، اتنے 100 سال، 80 سال پرانے، 50 سال پرانے، 60 سال پرانے، 30 سال پرانے گھر ہیں، تو ان میں اکثر ڈیمپ بھی ہوتا ہے، تو ڈیمپ کی وجہ سے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے آپ کریں کہ آپ کے گھر میں ڈیمپ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، سانس کے مریض جتنے ہیں ان کو میں ایک ریکمینڈ کروں گا کہ وہ جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو براہ کرم اپنے کانوں کو ڈھک کر جائیں اور اپنے سینے کو ہمیشہ گرم رکھیں۔ ذرا سی آپ کو ٹھنڈک لگنے کی وجہ سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا، اگر آپ کے گھر میں فلور ہے اور آپ کے گھر میں کارپیٹ نہیں ہے تو آپ پھر بھی خاص طور پر یعنی کہ ننگے پاؤں اس پر نہ گھومیں۔ ننگے پاؤں گھومنے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ سینے پر ٹھنڈ کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کا علاج کیا ہے؟ ایک تو یہ میں احتیاط بتاؤں، اب بلڈ پریشر بھی بہت زیادہ ہے اور سانس کی تکلیف بھی بہت زیادہ ہے، تو بلڈ پریشر کے لیے اور سانس کی تکلیف کے لیے سب سے بہترین نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صبح کے وقت میں آپ نے ایک توری لہسن سے لے کر، یعنی کہ اس کی ایک پھلی لے لیں، ایک توری بول لیں، یا جو بھی آپ لوگ سب کی زبان میں اپنی ایک اردو میں اس کو ایک جوا کہتے ہیں، کہ وہ لے لیں۔ اس کے جوے جو ہے ایک جوے وہ لے لیں، اور لینے کے بعد جو ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کریں صبح کے وقت میں، تھوڑی سی ایک چٹکی بھر کلونجی کے ساتھ صبح جو ہے نہار منہ سے کھا لیں۔ اگر آپ کو یعنی کہ آپ کو شوگر نہیں ہے تو صبح اس کو شہد کے ساتھ کھا لیں، یہ زبردست مفید ہے، آپ کے استھما کے لیے بھی مفید ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا نسخہ آپ استعمال کر سکتی ہیں، وہ کیا ہے کہ کالی مرچی، یعنی کہ کالی مرچی لے لیں 50 گرام، آپ لے لیں 100 گرام ملٹھی کا پاؤڈر، اور اسی طریقے سے آپ اس میں لے لیں تقریباً کوئی 30 گرام آپ یعنی کہ بڑی الائچی لے لیں کالی والی، اس کے بیج نکال کر اس کو گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا لیں۔ اس کے اندر آپ شہد شامل کر کے اس کا جو ہے نا معجون بن جائے گی۔ جب بھی آپ کو سانس بہت زیادہ چڑھ رہا ہے، جب آپ کی سانس زیادہ پھول رہی ہے، تو آپ اس نسخے کو استعمال کریں۔ ایک بات۔ دوسرا کام، آپ کا جو ہے بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے تو پانی کا استعمال دیکھیں، پانی کا استعمال جو ہے اپنا وہ مینٹین کریں، کہ پانی آپ کم استعمال کرتی ہیں تو اس سے جو ہے یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو دوسرا یہ کہ جب بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے منہ سے گرم سانسیں باہر نکالیں، اس طریقے سے کریں تو انشاءاللہ آپ کی یہ بہتر ہو جائے گی۔ دوسرا، آپ اسٹیم لیں، اسٹیم یعنی کہ آپ اسٹیمر بھی استعمال کر سکتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیمر وغیرہ ملتے ہیں اس سے بھی انہیلر لیتے ہیں، وہ یعنی کہ اسٹیمر والے انہیلر جو ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لونگ تقریباً 10 سے 15 لوگ ایک پانی کے اندر ابالیں، تقریباً 30 کا پانی ڈال کر اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں، اور اس کا ارک نکل جائے، اس کے بعد کیا کریں کہ اپنے اوپر کپڑا ڈال کر رات کو اس کی بھاپ، اس کی اسٹیم جو ہے گرم ابلتے ہوئے پانی میں، لیکن اپنے آپ کو بچائیے گا، اس کی بھاپ جو ہے لے کر رات کو سو جائے، انشاءاللہ العزیز آپ بالکل صحت مند رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جوڑوں کے درد کے لیے رات کو آپ جو ہے ہلدی والے پانی کے ساتھ وہ استعمال کیا کریں، میتھی دانہ استعمال کریں، بہترین پاؤڈر بنا کر 1 چمچ انشاءاللہ۔ دوسری ہماری کالر ہے سریا بہن، ان کی عمر 55 ہے اور 12 اسٹون کا وزن ہے، شوگر ان کو ہے، انسولین بھی لیتی ہیں، ٹیبلٹ بھی لیتی ہیں، بلڈ پریشر بھی بہت زیادہ رہ رہا ہے اور دل کی دھڑکن بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک تو سب سے بہترین یہ ہے کہ شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، دوسرا ہے کہ رات کا کھانا جلدی کھائیں، رات کا کھانا جلدی کھایا کریں، رات کو دیر نہ کیا کریں اور خود کھانا چبا کر کھایا کریں۔ تیسرا کام یہ کریں کہ کالے جو لے لیں تقریباً 100 گرام لے لیں، کاجو جو ہوتے ہیں 100 گرام کاجو لے لیں، اور آپ 100 گرام جو ہے اس میں میتھی دانہ لے لیں، اس کو آپ پاؤڈر بنا لیں اور رات کو سوتے وقت اسے کھا لیں۔ اور جب خاص طور پر کھانا کھائیں، کھانا کھانے سے پہلے بھی 1 چمچ یہ گرم پانی کے ساتھ کھا لیا کریں، اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی شوگر جو ہے
وہ کنٹرول ہوگی. اس کے علاوہ بہترین نسخہ ایک اور ہے کہ آپ کیا کریں کہ یہ میتھی دانے کو اور میتھی دانے کو پانی کو ابال لیں اور اس کے پانی کو آپ پی لیں. یہ بھی بہترین ہے, اس سے بھی آپ کی شوگر جو ہے کنٹرول ہو جائے گی. اور بلڈ پریشر کے لیے بھی یہ میتھی دانے کا پانی آپ کے لیے مفید ہے. آپ اس کو استعمال کریں, اس سے آپ کے دل کی دھڑکن بھی جو ہے نا بہتر ہوگی. اس کے علاوہ آپ کیا کریں, ایک کعوہ بنائیں, وہ کعوے کے اندر آپ زیرہ ڈالیں, سونف ڈالیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر سوکھا ثابت دھنیا وہ ڈالیں, اور اس کے اندر دار چینی ڈالیں, اور اس کو جو ہے خوب اچھی طریقے سے ابالیں. اس کعوے کو بنا کر آپ کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد استعمال کریں, اس سے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. ہماری ایک اور بہن سلطانہ, ان کی عمر بلکہ ہماری اماں جی ہیں, ان کی عمر 80 سال ہے, اور ان کا وزن جو ہے 60 ہے. لندن سے کال کی انہوں نے. 1 ہفتہ سے نیند نہیں آتی, اور تقریباً آتی ہے تو لیٹ آتی ہے. سر میں کھجلی ہوتی ہے, تو اس کے حوالے سے بھی میں نے پچھلی دفعہ ایک نسخہ بتلایا تھا, تو پوچھ رہی کہ وہ کیا تھا. اور اب ناک بھی بہتی ہے, تو ناک میں جو کلونجی کا تیل کا استعمال کرنے کا بتایا کہ وہ ناک میں ڈالنا ہے یا اسے کھانا ہے, تو اس حوالے سے بتا دیں. دیکھیں, لیٹ نیند آتی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک تو دماغ کو بتا رہی کوئی پریشر بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, پاؤں کے تلووں کا مساج کریں. بزرگوں میں یہ کیفیت ہو جاتی ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی خوراک پر تھوڑا سا توجہ دیں. بسا اوقات کیا ہے کہ ہمارے جسم میں اگر ہمارا فضلہ خارج نہیں ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ کیفیت ہوتی ہے. قبض کو نہ ہونے دیں. دوسرا یہ ہے کہ اپنی خاص طور پر جو بسا اوقات کیا ہے کہ ہم دن کے اندر جو بزرگ ہوتے ہیں, کبھی کبھار انگلی لیٹ گئے, صوفے پہ ہی لیٹ گئے, تو وہاں تھوڑی سی نیند پوری کر لی. تو یہ تھوڑا سا ادھر ادھر لیٹنے کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ نیند کی جو کیفیت ہوتی ہے نا, وہ ٹوٹ جاتی ہے, تو اس سے رات کو پھر لیٹ نیند آتی ہے. تو یہ ذرا دن میں توجہ دیں کہ اگر آپ دن میں اپنی نیند پر جو ہے کچھ اس کو آپ جو ہے وہ آگے پیچھے کر کے, یعنی کہ تھوڑا سا صوفے پہ لیٹ گئی, آدھا گھنٹہ لیٹ گئی, پھر آنکھ کھول گئی, پھر وہ رات کو جو ہے نا وہ خراب ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو جو ہے نا رات کی نیند بھرپور لینے کے لیے آپ کو دن میں ہلکا سا قیلولہ ضرور کریں, لیکن نیند نہ کریں. اس کے علاوہ سر میں کھجلی ہوتی ہے, تو سر میں کھجلی کے لیے جو میں نے نسخہ بتایا وہ آپ استعمال کر سکتی ہیں. وہ اس کے لیے سر میں کھجلی کے لیے میں نے بتایا تھا کہ میتھی دانے کا تیل لے لیں. میتھی دانے کا تیل آپ کے ملتے ہیں بہترین, وہ استعمال کریں سر میں لگانے کے لیے, انشاءاللہ سے سر کی خارش ختم ہو جائے گی. دوسرا, ناک بہتی ہے, ناک میں کلونجی کا ناک بہتی ہے, تو اس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ آپ جو ہے ایک تو چنے کا استعمال کریں. چنے کا استعمال جو ہے یعنی بھنے ہوئے چنے جو ہیں وہ استعمال کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کے ناک کا بہنا ختم ہو جائے گا. دوسرا, ناک کلونجی کا میں نے بتایا تھا کلونجی کا تیل استعمال کریں. کھانا ہے آپ نے, صبح کے وقت میں کلونجی کا تیل 1 چمچ کھا لیں, تو اس سے انشاءاللہ رات کو سوتے وقت بھی کھا لیں, اس سے بھی انشاءاللہ آپ کی ناک کا بہنا جو ہے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, اس کے علاوہ کلونجی کا تیل پی نہیں سکتے ہیں تو کلونجی کے تیل کے کیپسول ملتے ہیں, وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے ایک اور کالر تھے, ان کے سردست محمد ریاض صاحب کو میں نے سوال کا جواب دے دیا تھا ہیلی فیکس سے. اور اس کے بعد ہے آر بیگم, ان کی عمر جو ہے 55 ہے اور 11 اسٹون کا وزن ہے. برمنگھم سے کال کی, کہتے ہیں کہ کان میں تکلیف تھی, پاکستان گئی اور وہاں سے کوئی علاج کیا, اور تو الحمدللہ اس سے فاقہ ہوا, کان میں ختم ہو گیا, لیکن اب چکر بہت آتے ہیں. دیکھیں کیفیت, جو کان کی کیفیت ہے نا, اگر درد ختم ہو جائے تو بس اوقات یا کان کی یہ جگہ جو ہے, یہ کان یہ حصہ جو سن رہتا ہے, تو اس کا بہترین علاج ایک تو سجدہ ہے, سجدہ لمبا کریں. دوسرا, نماز کے بعد جو ہے ذکر خفی کریں, سانس کے ذریعے سے ذکر کیا کریں. اس سے جب انشاءاللہ آپ سانس کے ذریعے سے اس طریقے سے کریں گے تو اس سے انشاءاللہ دماغ کی جو تمام نسیں وغیرہ جو ہے وہ کھل جائیں گے. دوسرا, آپ کیا کریں, اسٹیم لیں, یعنی کہ بھاپ لیں. بھاپ سے جو ہے انشاءاللہ آپ کی یہ چکر کا یہ سلسلہ جو ہے کافی حد تک کنٹرول ہوگا. تیسرا کام یہ کریں کہ رات کو سوتے وقت آپ میتھی دانہ لے لیں, میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں, پاؤڈر بنا لیں, اس کو ہلدی والے استعمال کرنا شروع کر دیں. اس سے بھی انشاءاللہ کافی حد تک آپ کو فائدہ ہوگا. دوسرا کام یہ کریں کہ صبح کے وقت میں نہار منہ جو ہے آپ 7 دانے بادام اور 3 دانے کالی مرچی کھانا شروع کر دیں. اس سے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. اگر شوگر ہے تو آپ کشمش استعمال نہ کریں, اگر شوگر نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے کشمش بھی اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. 7 دانے بادام, 7 دانے کشمش, 3 دانے کالی مرچی, تو یہ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ مزید کالز کو شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ مزید جوابات دیں گے. جی نیکسٹ کالر جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, نام, عمر, وزن, شہر. محمود بات کر رہا ہوں, برمنگھم سے. 37 عمر ہے اور 8.5 اسٹون کا وزن ہے. تو میری پرابلم ہے کہ مجھے 2 ہفتے سے زیادہ ہو رہے ہیں, جلن ہے چیسٹ میں اور گاٹے میں. چیسٹ میں جلن ہو رہی ہے یا معدے والی جگہ پہ جلن ہو رہی ہے؟ جی, وہ ڈاکٹر سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ایسڈ ریفلکس کا پرابلم ہے. جیسے کوئی بھی کھانا کھاؤں تو کسی دفعہ کھانا سے پہلے بھی وہ جلن اوپر تک آ جاتی ہے, تو وہ پورے دن. اچھا, گلے میں پانی بھی آتا ہے؟ پانی نہیں آتا, مثلا کورا کورا ٹیسٹ آتی ہے, مثلا بٹر ٹیسٹ. آپ کو ڈکار بھی آتی ہے؟ ڈکار نہیں آتے.
ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ آپ کو کانسٹیپیشن تو نہیں رہتا؟ نہیں وہ کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو 38 آپ کی عمر ہے نا؟ 37. 37 انشاءاللہ پروگرام دیکھ کے میں ذکر کرتا ہوں. جی نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو بیٹا آپ؟ الحمدللہ میں خیریت سے. آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا. بیٹا مجھے اپنے نواسے کے لیے بات کرنا ہے بیٹا. اس کی ایج 5 ان کے سال. نام بتائیے. 5 سال کی بیٹا. اس کا نام طاہا. طاہا جی طاہا. جی ٹھیک ہے. اس کی ایج 5 سال کی ہے لیکن اس کا گلا ہر وقت خراب رہتا ہے اور ناک بند رہتی ہے. کبھی چلتی ہے کبھی بند ہوتی ہے اور اس کو سانس میں بڑی وہ ہو رہی ہے. رات کو تقریباً وہ منہ کھلا کر کے سوتا ہے. گڑبڑ گڑبڑ کی آوازیں نکلتی رہتی ہیں اور کھانے میں بھی ایسا لگتا ہے جیسے وہ چباتا ہے کوئی چیز کھاتا ہے جیسے وہ نکلنے میں اس کو کچھ تھوڑا تکلیف ہو رہی ہے. اتنا لیٹ اتنا سلو کھاتا ہے کہ 1 گھنٹے میں بڑی مشکل وہ اپنا کھانا ختم کرے گا. کہے جائیں اس طرح کر کے وہ کروا رہا ہے. تو پلیز 5 سال کے بچے تو اس کو کھلانا پڑے گا. پلیز. میں نے کہا 5 سال کا بچہ تو اس کے سامنے فوڈ رکھیں گے تو وہ تو ایسے ہی کرے گا. اس کو ساتھ جو ہے نا تھوڑی سی زبردستی کرنی پڑتی ہے. ہاں کر تو رہے لیکن بیٹا وہ لگتا ہے جیسے اس میں اس کا جب وہ سویلو کرتا ہے نا تو اس کو جیسے اس میں کوئی اپنی وہ ایزی نہیں کر رہا اس کو. اس کے لیے تکلیف ہو. اچھا اس کے ساتھ کیا ڈرنک رکھتے ہیں آپ بچے کو؟ اس کے ساتھ پانی دیتے ہیں؟ کیا دیتے ہیں کھانے کے ساتھ؟ کھانے میں پانی تو وہ پہلے نہیں لیتا. کھانے سے پہلے پانی لیتا ہے. پانی کھانے کے بعد دیر میں لیتا ہے. اس کی اماں کو یہ اس کو بات کسی اور نے بھی ایسے بتائی ہوئی تھی کہ کھانے میں دیر میں پانی دینا ہے تو وہ لیتا ہے لیکن دیر میں. اچھا دوسری بات یہ بتائیے کہ بچے کو قبض تو نہیں رہتی؟ قبض رہتی ہے مستقل رہتی ہے. اس کے لیے اس کو سیچے سے دیے ہوئے ہیں وہ پیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی موشن ہوتی ہے. بس شروع سے ہے جن پیدا ہوا تھا تو اس وقت سے ہے اور اس وقت سے وہ پانی دوائی والا پیتا ہے. بیٹے کا وزن کتنا ہے نواسے کا؟ وزن تو بیٹا مجھے کچھ زیادہ معلوم نہیں لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے. وزن زیادہ نہ بڑا ہے موٹا جسم نہیں ہے. بہت سلم سا ہے. نہ زیادہ سلم ہے نہ کم ہے زیادہ ہے. ٹھیک ہے پروگرام دیکھے میں ذکر کرتا ہوں. بہت شکریہ بیٹا. اللہ آپ کو جزا دے. آمین جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام عمر وزن شہر؟ نام مریم ہے میرا اور عمر میری 29 ہے. لوٹن سے بات کر رہی ہوں. جی اور وزن کتنا ہے؟ وزن ہے نیلی اباؤٹ 14 اسٹون. 13.5 اسٹون ہے اس طرح. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ مجھے آرتھرائٹس بھی ہے. 3 سال سے ہو گئی آرتھرائٹس. تو وزن بھی میرا کافی بڑھ گیا ہے تو میں انجیکشن لیتی ہوں آرتھرائٹس کی. میڈیسن سے وہ نہیں ہو رہی تھی کنٹرول. اچھا جی تو میرے نا تقریباً 3 مہینے ہو گئے میرے سر میں زخم ہے کافی جگہوں پہ نا. ایک تو زخم اتنا بڑا ہے 3-4 انچ کا. کیوں کیا سر پہ خارش ہے کیا؟ خارش نہیں زخم جیسے ہوتا ہے نا اس میں پس بھی ہے اور بلیڈنگ بھی ہوتی ہے. کیا سر پہ دانے وغیرہ ہو گئے تھے کیا؟ دانے ہو گئے تھے تو اس میں سے نا ایک بڑھ گیا ہوا ہے اور جسم میں بھی ہے اس طرح. اچھا جی ڈاکٹر خون وغیرہ چیک کرایا آپ نے؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ یہ خون کی خرابی کی جو صورتحال نظر آتی ہے. اچھا تو ڈاکٹر پہ میں نے بات کی تھی تو انہوں نے مجھے شیمپو دیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑا مجھے نا. میں نے اندر سے بس میں ذکر کرتا ہوں. اچھا یہ انجیکشن کتنا عرصے سے لے رہی ہیں آپ؟ مجھے 1.5 سال ہو گیا انجیکشن کو. آپ ڈاکٹر سے پوچھا ہے کہ کہیں اس کے سائڈ افیکٹ تو نہیں ہے انجیکشن کے؟ اس کو تو 1.5 سال ہو گیا لیکن یہ جو زخم کی بات کر رہی ہوں اس میں 3 مہینے ہو گئے اس کو. اور مجھے پلیز وزن کم کرنے کا بھی بتائیے گا. ڈاکٹر سے پوچھا ہے کہ کہیں اس کے سائڈ افیکٹ تو نہیں ہے انجیکشن کے جو آپ لے رہے ہیں؟ اس سے وزن پہ ہے سائڈ افیکٹ. وزن بڑھ سکتا ہے اس میں لیکن میں کنٹرول کرنا چاہتی ہوں. ایکسرسائز بھی کرتی ہوں. فوڈ بھی اتنا میں نہیں کھاتی لیکن آئی ڈونٹ نو کنٹرول نہیں ہو پا رہا. وزن بڑھی جا رہا ہے. عمر میری 29 ہے. پمپلز وغیرہ ہے آپ کے چہرے وغیرہ پر؟ پمپلز وغیرہ ہے؟ سوری میں سنا نہیں. دوبارہ ریپیٹ. چہرے پر دانے ہیں؟ چہرے پر دانے ہوتے ہیں؟ چہرے پہ دانے کچھ نہیں ہے. صاف ہے. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. جی تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। भैया आप नाम उमर वजन शहर। देखती रहती हूँ तो भी मुझे देखा कि आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है छोटा सा कि नाम बताइए, उमर वजन कहाँ से कॉल करें? इधर नाम बर्मिंघम से करते हैं। नाम मेरे बेटे का मैं पूछना चाहती हूँ कि उसकी नज़र थोड़ी कमज़ोर हो गई है, पहले तो ठीक ठाक थी तो काम भी करता था। उम्र कितनी है? 2 साल हुए हैं। नज़र का कुछ नज़र कमज़ोर है। उम्र कितनी है? उम्र उसकी 36 है। तो वजन कितना है? तो अभी जो है ना वो स्टप नहीं होती, तो इसका अगर आप बताएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो दूसरा ये सवाल है कितना है? वजन 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 जो उसका 11 स्टोन है। 11 स्टोन है। अच्छा, नजर कमजोर हुई है तो क्या चश्मा लगाते हैं? ये चश्मा तो लगाते हैं ना। जब वो नजर कमजोर हुई थी ना, 20-21 साल का था, तो अभी कम नजर तो चश्मे से भी थोड़ी देर वो स्टप नहीं होती ना, जब भी टेस्ट कराओ तो थोड़ी नीचे नीचे जाती है। अच्छा, ये बताइए मोबाइल का इस्तेमाल कितना करते हैं, कंप्यूटर वगैरह का? पानी तो बहुत पीता है ना, पानी तो बहुत पीता है। मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह का इस्तेमाल कितना करते हो? मोबाइल तो काफी करता रहता है ना। हाँ, तो बस ये इस चीज से एहतियात करें, बाकी मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये सवाल है कि मेरी गर्दन में, मेरा अपना सवाल है कि मैं बहुत गर्दन में दर्द है, नेक में। अगर कुछ हुआ तो आप बताएं। आप तेल का बताती हैं। उम्र कितनी है? उम्र मेरी बताएं, आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है? 60। तो फिर जो है ना, मैं टेलीविजन पर देखूंगी, मैं इधर दूसरी रूम में हूँ तो वो जाकर ला। चलो जिक्र करता हूँ। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं जी। जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब। जी क्या हाल है? खैरियत से? नाम, उम्र, वजन? मेरा नाम मोहम्मद, 65 इयर्स, वजन 60 किलोग्राम। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैनचेस्टर। जी फरमाइए। मेरे ना ये पाँव की उंगलियां है ना, एक या 2 उंगलियां ईच पाँव पे सख्त ठंडी हो जाती हैं, और फिर जब किसी चीज के से टकराती है ना तो दर्द होता है। ये सर्दियों में 2-3 साल हो गए मुझे, सिर्फ सर्दियों में होते हैं। जैसे पाँव में सॉक्स पहनते हैं आप? सॉक्स पहनते हैं पाँव में? फिर बोलें प्लीज। पाँव में आप कोई जराबे या सॉक्स पहनते हैं? सॉक्स पहनता हूँ जी हाँ। मैं आप चमड़े वाले इस्तेमाल करना शुरू कर दें। चमड़े वाले जो सॉक्स मिलते हैं ना, वो करता हूँ मैं। हाँ, तो वो बेहतरीन है उसके। अच्छा, वो पहनने से पहले भी आप जो है सूती किस्म के सॉक्स पहनकर फिर वो पहने? हाँ, इसे ऐसे ही करता हूँ तो उससे बेहतरी हो जाती है। उससे मैं पहले सॉक्स पहनता हूँ, फिर वो चमड़े वाले मोजे पहनता हूँ, और उससे बेहतरी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका बेहतरीन इलाज यही है। बाकी मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी नाम, उम्र, वजन, शहर? भाई मैंने अपनी अम्मी के बारे में पूछना है। उनका वजन है तकरीबन जो है ना 60 kg, और उनकी उम्र है तकरीबन 60 साल ही है। तो वो पाकिस्तान में है। तो भाई उनका ब्लड प्रेशर बहुत जो है ना हाई हो जाता है। इवन के उनको डेली जो है ना 2 से 3 दफा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो वो जो आपने लहसुन का बताया वो भी इस्तेमाल किया और मेडिसिन भी खाती हैं, तो भाई उनका ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल होता ना। ये तकरीबन 10 से 15 साल हो गए हैं वो इनको वो प्रॉब्लम है। लहसुन कितना अर्सा हो गया खा रही हैं? भाई लहसुन भी काफी अर्से से खा रही हैं, तकरीबन 6-7 माह से इस्तेमाल कर रही हैं। नहीं, इसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें। देखें क्या होता है कि हमारे यहाँ एक दिन इस्तेमाल करते हैं, 2 दिन छोड़ देते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं, तो उसको इसमें भी फर्क आता है। मैं जिक्र करता हूँ, बहरहाल इंशाल्लाह मैं जिक्र उनकी अब इंशाल्लाह जवाब देते हैं, क्योंकि 4 से 5 मिनट बाकी प्रोग्राम खत्म होने में। महमूद भाई हैं, इनकी उम्र जो है वो 37 है, और तकरीबन 8 स्टोन 8.5 स्टोन का वजन है। सीने में जलन रहती है और
اسی طریقے سے جو ہے کافی ڈاکٹر کے پاس بھی گئے تھے تو معدے میں بتاتے ہیں کہ جلن رہتی ہے، وہ ایسا نوجوان بچوں میں ہو جاتی ہے، تو خاص طور پر جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے فوراً بعد پانی پینا چھوڑ دیں، ایک بات کولڈ ڈرنک کا استعمال کم کر دیں، تیسرا چیلی کا استعمال، فاسٹ فوڈ کا استعمال، ریڈ چیز کا استعمال ختم کر دیں، تیسرا جو ہے آپ ٹماٹو جو ہے اگر فریش استعمال کریں تو وہ بہت بہترین ہے، میں پوچھ نہیں سکا، ٹن کے ٹماٹر استعمال کرتے ہیں یا ٹن کی اشیاء اس کو ختم کر دیں، تیسرا یہ کہ آپ چکن بھی چھوڑ دیں اور سبزیوں کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آپ کیا کریں کہ کھانے کے بعد میرا جو کہوا ہے وہ کہوا تقریباً 45 منٹ کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد وہ کہوا استعمال کریں، سونف 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ، دار چینی جو ہے وہ 3 انچ کا ٹکڑا، ادرک جو ہے وہ 1 انچ کا ٹکڑا، اور اسی طریقے سے آپ اس کے اندر ½ ٹی اسپون اجوائن اور ½ ٹی اسپون آپ گرین ٹی ڈال کر اس کہوے کو 2 کپ پانی ڈال کر خوب اچھی طریقے سے ابالیں، اس کہوے کو استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے کافی فاقہ ہوگا اور کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، پھر مجھے بتائیے گا۔ ایک اور ہمارے نیکسٹ ہے ہماری ایک انٹی جی ہیں، ان کی نواسے ہیں طاہا، بچے کی عمر 5 سال ہے اور وزن جو ہے نارمل ہی ہے، گلا خراب رہتا ہے اور ناک بند رہتی ہے، رات کو منہ کھول کر سوتے ہیں اور قبض بھی رہتی ہے۔ دیکھیں گلا کا خراب ہونا تو یہ اس کے لیے تو غرارے کر سکتے ہیں، بچے کو غرارے کروائیں، نہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ کالی مرچی اور شہد مکس کر کے دے دیں، بچہ اس کو چاٹے، اور اسی طریقے سے آپ شہد کے علاوہ آپ اس کو ملٹھی جو ہے، ملٹھی کی ڈنڈیاں ملتی ہیں، ملٹھی اس کو چوسنے کے لیے دیں، بچے کو مزے مزے سے انشاءاللہ چوسے گا، اس سے گلا بھی اس کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ اس کو نمکین پانی سے غرارے بھی کر سکتے ہیں، نمکین پانی بنا کر دیں، بچہ پی بھی لے تو اس سے بھی کافی فاقہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ناک بند رہتی ہے تو ناک بند کرنے ناک کو کھولنے کے لیے اس کو اسٹیم دیں، اس کو لونگ کی اسٹیم دے دیں، یعنی کہ بھاپ دے دیں، یا اس کے علاوہ آپ اس کے ناک کے اندر جو ہے کلونجی کا تیل کے قطرے ڈال دیں، یعنی کسی ڈراپر میں کلونجی کا تیل اچھے والا لے لیں، وہ اس کو دیں، یا اس کے علاوہ آپ دوسرا یہ کر سکتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت جو ہے آپ یہ جو اللہ بھلا کریں، کیونکہ اس بچے کے لیے خیر رات کو جو ہے نا انجیر اس کو یہ انجیر جو ہے دودھ کے ساتھ اسے دے دیں، انجیر اس کو دودھ کے ساتھ دیں پابندی کے ساتھ، یعنی کہ ایک انجیر دے دیں اس کے ساتھ دودھ پلا دیں اس کو، یہ اس کے لیے بہت اس سے انشاءاللہ اس کا پیٹ کا سسٹم بھی بہتر ہوگا اور اس سے جو ہے نا اس کی قبض بھی جو ہے نا بہتر ہو جائے گی۔ لندن سے کال کر رہے تھے، ایک اور ہماری بہن تھی مریم لوٹن سے، انہوں نے کال کی، ان کی عمر 29 ہے، 13 اسٹون ان کا وزن ہے، اتھرائٹس 3 سال سے انجیکشن لیتی ہیں اور سر میں زخم بھی ہے، اس کے حوالے سے کچھ پتا ہے؟ دیکھیں اتھرائٹس بہت عرصے سے انجیکشن لیتی ہیں، اب اس کو خیر اس میں تو کنٹرول ہے، لیکن اب سر میں زخم ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے بتا رہی تھی کیا کیا جائے۔ اس کے لیے بہترین یہ کہ یہ جو ہلدی پاؤڈر ہے، آرگینک ہلدی پاؤڈر لے کر ایک تو اس زخم کے اوپر یعنی کہ اس زخم کے اوپر چھڑکیں، اس سے جو ہے انشاءاللہ، ویسے ڈاکٹری زخم بڑا ہے تو پھر آپ یہ استعمال نہ کریں بلکہ ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کریں، کیونکہ سر کا بھی زخم ہے، بس اوقات کیا ہوتا ہے سر میں گہرا زخم ہونے کی وجہ سے کوئی دوسری صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، تو ڈاکٹر کے مشورے پر اس پر عمل کریں۔ تیسرا کام آپ یہ کریں کہ اندرونی رات کو جو ہے سوتے وقت آپ یعنی کہ میتھی دانہ استعمال کرنا شروع کر دیں، میتھی دانہ جو ہے اندرونی طور پر آپ کے خون کی صفائی بھی کرے گا اور انشاءاللہ آپ کی دوسرے جگہ اس کے سائیڈ افیکٹ جو ہوں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی ختم کر دے گا۔ ایک اور ہماری بہن تھی برمنگھم سے کال کی، انہوں نے ان کا بیٹا 36 سال کے ہیں اور 11 اسٹون کا وزن ہے، نظر کمزور ہوگی، اس کے حوالے سے اب کوئی بتلایا جائے۔ ایک تو میں نے پوچھا کہ موبائل وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو رات کو پلیز رات کو استعمال نہ کریں، جو لوگ نظر جن کی کمزوری رات کو اندھیرے میں موبائل جب آپ روشنی جلا کر استعمال کرتے ہیں اس سے آنکھوں کی روشنی جو ہے کافی کمزور، نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے بہترین نسخہ ہے کہ رات کو دودھ کے اندر جو ہے آپ پسا ہوا کھوپرا جو ہے وہ مکس کر کے استعمال کریں اور صبح کے وقت میں کالی مرچی دودھ کے ساتھ پسے ہوئے کھوپرے کے دودھ والے کے ساتھ صبح کے وقت میں آپ اسے استعمال کریں، یہ بھی کافی مفید ہے۔ ایک اور ہماری بھائی ہے محمد، ان کے اوپر 65 ہے، 60 کے جن کا وزن ہے، پاؤں کی انگلیاں جو ہے وہ اس کے حوالے سے میں ذکر کر چکا ہوں، ساکس وغیرہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے 2 سوالات رہیں گے ناظرین کرام، یہ اگلے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے۔ اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو، اسلام چینل اردو پوری ٹیم کو کہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، جتنے بیمار ہیں تو سب کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔